أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فسكت وجهها وقالت أجوز أقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم الأليم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مصومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح الأقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فأتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. یہاں یہ سورہ ذاریات ہے. پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے جو مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین نہیں رکھتے ان کو سمجھایا کہ دیکھو ہم کیسی تبدیلیاں کرتے ہیں کہ ہوائیں چلاتے ہیں تو ہوائیں غبار اڑاتی ہے اور ہوائیں چلتی ہے تو بادلوں کو اٹھا کر وہ ادھر سے ادھر منتشر کرتی ہے اور پھر وہ ہواؤں کے بوجھ سے بارشیں نازل پھر وہ ہوائیں بوجھل کرتی ہے بادلوں کو اور وہ پھر بادل برستے ہیں. اور ہم کس طرح سمندروں میں کشتیوں کو آسانی کے ساتھ چلاتے ہیں اور سمندروں میں کشتیاں اور بڑے بڑے مال برداری کے جہاز وہ لے کر اس در سے ادھر منتقل ہوتے ہیں اور انسانوں کو ادھر سے ادھر منتقل کرتے ہیں. ہم اسی طرح ہم فرشتوں کو بھیجتے رہتے ہیں اور وہ فرشتے ہمارے امر سے دنیا میں آتے ہیں. کسی کو لڑکا دیتے ہیں, کسی کو لڑکی دیتے ہیں اور کسی کو رزق دیتے ہیں اور کسی کو صحت دیتے ہیں اور کسی کو بیماری دیتے ہیں. تو ہم اس طرح یہ قدرت والے اللہ ہیں. ہم نے آسمانوں میں راستے بنا کر رکھے ہیں اور ہم نے بڑی نعمتیں بندوں پر اس لیے ظاہر کی ہے کہ بندے ہم کو پہچانیں اور ہم کو مانیں اور ہمارے نبیوں کو مانیں. لیکن لوگ اٹکل کی باتیں کرتے ہیں اور اٹکل سے اور اندازے سے عقیدے گڑھ لیتے ہیں اور نبی کے بارے میں بھی مجنون اور شاعر کہتے ہیں. تو یہ سب باتیں اچھی نہیں ہیں اور تم کو ایک دن ہمارے پاس آنا ہے. جو اٹکل کی باتیں کر رہے ہیں ان کو تو بڑی سخت سزا دی جائے گی. لیکن جن لوگوں نے نبیوں کو مانا, اللہ کی مانی, اللہ کو مانا, اللہ کی مانی, تو اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کو متقیوں کا درجہ دے رکھا ہے اور ان کے لیے جنتیں ہیں اور وہ پورا کا پورا جنت میں جب داخل ہوں گے تو اپنا پورا حق وصولیں گے وہاں پر. اور ان کی خوبیاں پھر جنت والوں کی بیان کی گئی تھی کہ ان کی بڑی بڑی خوبیاں ہیں. وہ خوبیاں پھر ایک مرتبہ سن لیجئے کہ وہ راتوں میں کم سوتے ہیں, راتوں میں کم سوتے ہیں اور زیادہ عبادت میں گزارتے ہیں. جب نیند آتی ہے تو سو جاتے ہیں, یہ نہیں کہ زبردستی جاگتے رہتے ہیں, نہیں, جب نیند آتی ہے تو سو جاتے ہیں لیکن زیادہ وقت ان کا عبادت میں گزرتا ہے. اور سحری کے وقت میں بہت استغفار کرتے ہیں, اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں, اپنے مالوں میں اپنی ذمہ داری سمجھ کر مانگنے والوں کو اور ضرورت مندوں کو ان کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں. تو ایسے لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے جنتیں تیار کر رکھی ہیں. یہاں تک کہ یہ مضامین تھے. اب اس کے بعد جو مضمون آ رہا ہے
انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کی قوموں نے کیا کیا، تو کچھ اللہ تعالیٰ نے یہاں اشاروں میں، کیونکہ ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کے بہت تفصیلی واقعات بیان نہیں کیے ہیں، بعض جگہ صرف اشارے کیے ہیں۔ صرف قرآن مجید میں ایک صورت ہے سورہ یوسف، جس میں مکمل اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا، اور اس واقعے کو بیان کرنے کی وجوہات جو مفسرین نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح اخوان یوسف نے، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ سلوک کیا تھا، ایسی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے کے رہنے والوں نے سلوک کیا تھا۔ وہ دونوں حالات جو ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات، اس میں بڑی مناسبت اور مشابہت ہے۔ اس مناسبت و مشابہت کی وجہ سے اس مکمل صورت کو بیان کیا۔ جیسے یوسف علیہ السلام کے لیے اللہ نے پھر مصر سے حالات کو بدل دیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے مدینے سے حالات کو بدل دیے، اور جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائی پچھتاتے ہوئے اور اپنے جرم اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، اسی طرح حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فاتحانہ انداز میں مکے میں داخل ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دینے والے اور ستانے والے وہ سارے کے سارے پست ہو کر اور ذلیل ہو کر اور معافیاں مانگتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ تو وہاں پر اس مناسبت سے یہاں ہلکے ہلکے اشارے ہیں، لیکن ان اشاروں میں بھی بڑی بڑی باتیں ہیں کہ حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کیا تمہارے پاس وہ خبر آ گئی ہے ابراہیم کے عزت والے مہمانوں کی، جو مکرمین کہتے ہیں عزت دار مہمان، اور ضیف کہتے ہیں مہمان کو۔ ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی خبر آ گئی، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان آئے تھے ایک دن صبح میں، اور وہ مہمان جب ان کے پاس آئے تو انہوں نے اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، تو انہوں نے سلام کیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام کہا، انہوں نے جب سلامہ کہا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام کیا۔ سلامن کہنا اور سلامن کہنا، اس میں ایک بڑا بلیغ اشارہ ہے، جس کو عربی داں حضرات ہی سمجھ سکتے ہیں۔ سلامن کے مقابلے میں سلامن میں خبر ہے، سلامن کے مقابلے میں سلامن میں خبر ہے، اور یہ مکمل دعائیہ جملہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اس لیے کہ یہ اللہ کی تعلیم ہے اپنے نبیوں کو اور اپنے نیک بندوں کو کہ اگر تم کو کوئی سلام کرے تو تم اس کے سلام کا اس کے سلام سے بہتر جواب دو۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو تعلیم فرماتے ہیں کہ کوئی السلام علیکم کہے تو تم اس کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہو، اگر کوئی تم کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے تو تم اس کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہو، یعنی بہتر جواب دو ثواب کا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام کہا، تم پر بھی سلامتی ہو قوم منکرون، لیکن سمجھے کہ اجنبی لوگ ہیں۔ ذرا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب وہ فرشتے آئے تو قوم منکرون، ان کو نئے شناسا چہرے نہیں تھے، فرشتے اس زمانے میں انسانوں کی شکل میں آیا کرتے تھے، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دہیۃ الکلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں اور کبھی اور دوسرے صحابہ کی شکل میں فرشتے آیا کرتے تھے، اور بعض مرتبہ صحابہ کرام ان کو پہچان بھی نہیں پاتے تھے اور وہ اٹھ کر چلے جاتے تھے، تب پتہ چلتا تھا کہ یہ جبریل تھے، یہ فلاں فرشتے تھے اور آئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو فرما رہے تھے۔ تو اس طرح ہوتا تھا۔ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی رویت اس امت سے اٹھا لی ہے، اس کو فرشتے نظر نہیں آتے۔ اگلی قوموں کو اللہ تعالیٰ فرشتے دکھایا کرتا تھا اور فرشتے ان کے پاس آیا جایا کرتے تھے۔ قوم منکرون یہ نئی قوم ہے۔ فراغ الی اہلی، تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا کہ دوڑے اپنے گھر والوں کی طرف، تیزی کے ساتھ دوڑ کر اپنے گھر میں اندر چلے گئے، بیوی وغیرہ جہاں رہتی تھی تو ادھر چلے گئے۔ فجاء بعجل سمین، اور ایک گھی میں بھنا ہوا تلا ہوا بکرا لے کر آ گئے، فربا بکرا، فقربہ الیہم، اور ان کے سامنے اس کو پیش کر دیا۔ قال الا تاکلون، اور ان سے کہا کہ تم کھاتے نہیں؟ تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ کھانا ان کے سامنے دسترخوان پر رکھ دیا گیا ہے اور بھنا ہوا بکرا ہے اور یہ اس کو کھا نہیں رہے ہیں، فأوجس منہم خیفہ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں ڈر پیدا ہو گیا۔ تو فرشتوں نے کہا قالوا لا تخف، ڈرو مت، وبشروہ بغلام علیم، اور انہوں نے ان کو ایک عقل مند عالم لڑکے کی خوشخبری دی فرشتوں نے۔
جیسی یہ خبر اندر پہنچی باورچی خانے میں، کچن میں ان کی بیوی ہوگی یا اندر زنان خانے میں ہوگی، تو اس نے سنی، ان کی بیوی نے جن کا نام حضرت سارہ تھا، تو انہوں نے سنا فَأَقْبَلَتْ امْرَأَتُهُ فِي سَرَّةٍ، تو ان کی بیوی آئی۔ سرہ کے معنی ہوتے ہیں کہ بہت بلند آواز سے بولتی ہوئی، سرہ کہتے ہیں زور سے بولتی ہوئی آئی کہ کیا بات ہے کہ اولاد ہوگی۔ کچھ بھی عورتوں کا عادت رہتی ہے ذرا ان کے لیے انہونی بات ہونا، تو وہ ذرا ان کا نیٹ ورک غائب بھی ہو جاتا ہے۔ فَأَقْبَلَتْ امْرَأَتُهُ فِي سَرَّةٍ، تو ان کی بیوی ایک دم تیز تیز بولتی ہوئی آئی۔ فَسَكَّتْ وَجْهَهَا، اور اپنے منہ ایسا ماتھے پر ہاتھ مارنے لگی، یا اللہ کیا بات بول رہے، کہیں جوانی میں اولاد نہیں ہے، بڑھاپے میں اولاد ہوں گی، تماشا بنانے کا ہے، کچھ بھی باتیں کر دے۔ یہ جیسے عورتیں باتیں کرتی ہے، دنیا کی سب عورتیں وہی نفسیات لے کر اللہ پیدا کرتے، ویسی بات کرتے ہوئے آئی۔ فسکت وجہ، اپنے سر پر ماتھے پر ہاتھ مار رہی، فسکت وجہ وقالت عجوز عقیم، اور کہہ رہی میں تو بڑھیا ہو گئی ہوں، عجوز اور بانج بڑھیا ہوں، اللہ کو اولاد دینا رہتا تو جوانی میں دے دیتے، جوانی میں اولاد نہیں دی، اب بڑھاپے میں بھلا کہیں اولاد ہونے والی ہے۔ تو فرشتوں نے کہا بڑی بھی، قالو کذالک، اسی طرح ہوگا۔ فرشتوں نے کہا بڑھیا بڑی بھی ایسا ہی ہوگا۔ قال ربکی، کیونکہ تیرے رب نے کہہ دیا ہے کہ اب ابراہیم کے گھر بچہ ہوگا۔ انہ هو الحکیم العلیم، اور بلا شبہ وہ حکمت والا اور بڑے علم والا ہے۔ اب یہاں تھوڑا ان آیتوں کا ترجمہ میں نے آپ کو پہلے اس لیے سنا دیا تاکہ قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے پہلے اس کا مضمون معلوم ہو جائے۔ اب اس کے بعد میں آپ کو چند اس میں بہت ساری مزے کی باتیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو بڑے یعنی نرم دل انسان تھے، وہ کسی کو تکلیف میں دیکھ نہیں سکتے تھے اور کسی کے بارے میں بری خبر سن نہیں سکتے تھے۔ انہ لحلیم اواہ حلیم، قرآن نے ان کے بارے میں یہ کہا ہے۔ اب جب ان کے پاس آیا تو یہ ہم لوگوں کے لیے اس میں سبق ہے، جو سبق کے پہلو ہیں وہ یہ ہے کہ اب مہمان آیا تو اجنبی لوگ ہیں، سلام کیا، تو سلام کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آدمی ان کے ساتھ خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرے، سلام کا جواب سلام سے دیں، ہاں کیوں آئے، کیا کام ہے، پہچانتے کیا، چلو، تو آدمی وہاں کے بھی باہر کے باہر ان کو ٹرک سرک کر دیتا ہے، نہیں پہلے بلاؤ بٹھاؤ اس کو اور اس سے پوچھو آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کیوں آئے ہیں، اس کے ساتھ اکرام کر۔ اور وہاں پر اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ جب کوئی آدمی آتا تھا تو سب سے پہلے اس کو کھانا دیا جاتا تھا، اگر وہ کھانا کھا لیتا تھا تو اس سے گھر والوں کو اطمینان ہو جاتا تھا کہ یہ کوئی شریف آدمی ہے۔ اگر کھانا نہیں کھاتا تھا تو اس سے ڈر لگتا تھا کہ یا تو کوئی دشمن ہے یا چور ڈاکو لوگ ہیں، یہ ڈر ان کو لگا رہتا تھا، تو اب پھر وہ اس سے اپنے آپ کو بچانے کی تدبیر کیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں کہ چور اور ڈاکو بھی بڑے شریف ہوا کرتے تھے، جس کا کھا لیتے تھے اس کو نقصان نہیں پہنچایا کرتے تھے، ان کا اصول تھا کہ جس کا کھا لیں گے پھر اس کو نقصان نہیں پہنچایا کرتے تھے، اس زمانے کے ڈاکوؤں کا رواج تھا۔ آج کا تو یہ حال ہے اللہ اللہ ہے، جس کا کھا لیں گے اسی برتن میں پورا سوراخ کر کر چلے جائیں گے غائب پورا۔ تو اس کو یہ کیا کہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے اب مہمانی بھی کیسی کی، فوراً بکرے کو لے جا کر، موٹا تازہ بکرا جو ہے اجل کہتے ہیں، چھوٹا بکرا، زیادہ بکرے کو گلاتے بیٹھیں گے تو 2-4 دن لگیں گے، چھوٹا بچہ لیا ہوگا، 2-4 مہمان آئے تھے فرشتے، تو ان کے لیے فوراً تیل ویل گھی لگایا اس کو اور جلدی سے تندور میں سے بھونا، ان کو بٹھایا اور بٹھانے کے بعد ان کے پاس آ گئے لے کر لو، تو فرشتے یہ چیزیں تو کھاتے نہیں، تو فرشتوں نے ہاتھ نہیں بڑھایا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈر لگا کہ معاملہ کچھ گڑبڑ ہے، یہ کھا نہیں رہے یا تو چور ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اب یا دشمن ہے کوئی، مجھے نقصان نہ پہنچا دے، تو ڈر محسوس ہوا۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ابراہیم تم سے ڈر رہے ہیں، کیونکہ فرشتوں کا تو ڈائریکٹ کال ہوتے رہتے ہیں نا، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ نہیں بھائی یہ جو ہے معاملہ تھوڑا ڈر رہے ہیں، ان کو کہہ دو کہ لا تخف، ڈرو مت، ہم کچھ خوشخبری لے کر آئے ہیں اور کچھ بری خبر لے کر آئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کیا خوشخبری لے کر؟ کہا ابراہیم تم کو اولاد ہوگی۔ اس وقت تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد نہیں ہوئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بہت سارے انبیاء علیہ السلام کو اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے
حضرت یعقوب علیہ السلام کو خوب بچے دیے، 12 لڑکوں کا نام کا تذکرہ تو قرآن مجید میں ہے، اور بنی اسرائیل میں ان کی اولاد میں 70,000 نبی، یہ اسلامی روایتوں کے اندر آیا ہے کہ 70,000 نبی پیدا ہوئے ان کی اولاد میں، تو ایسی برکت دی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نہیں بہت دن تک۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بڑی توحید والی زندگی، بڑی مجاہدے والی زندگی، اور بڑے اللہ تعالیٰ نے ان کے کٹھن امتحانات لیے، اور اللہ تعالیٰ کی محبوبیت اور قربت کو جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حاصل کیا، ایسی مثال انبیاء علیہ السلام کی تاریخ میں نہیں ملتی، اس لیے قرآن مجید نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کو ایک بہت ہی عجیب ڈھنگ سے بیان کیا ہے، جس کو صرف عربیدہ حضرات ہی سمجھ سکتے ہیں اور اس سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہیں ان کی دعاؤں کا تذکرہ کر رہے ہیں تو کہیں ان کی قبولیت کا ذکر کر رہے ہیں، تو کہیں ان کے سفر ہجرت کا ذکر کر رہے ہیں، تو کہیں ان کی بیویوں کا ذکر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، تو کہیں ان کے خانہ کعبہ کی تعمیر کا ذکر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری باتوں کو اللہ بیان کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ تھا کہ وہ اللہ کے حکموں کو فوراً سنتے تھے اور فوراً مانتے تھے۔ اب اس کو ایک مثال سے آج سمجھتے ہیں کہ انہوں نے خواب دیکھا، میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، تو اب ذبح کر رہے، کیسے ذبح کرنا ہے، کیا کرنا، کچھ نہیں، صبح میں لیے بچے کو لے کر چلے مینا کی وادی میں، اور اس کی بھی آنکھوں پر پٹی باندھ دیے اور چھری پھرانا شروع کر دیے۔ تو یہ حضرت ابراہیم کا ماننے کا مزاج تھا۔ اللہ نے کہا ختنہ کرو، حدیث کے اندر آتا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ ابراہیم ختنہ کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر اس وقت 80 سال کی تھی۔ اب 80 سال کی عمر میں ختنہ کیسے کریں گے؟ ختنہ کیونکہ امور فطرت میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ختنہ نہیں ہوئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بسولہ لیا اور بسولے سے جو فاضل چمڑی تھی اس کو نکال دیا، اب ہو گیا زخم، اب بہت تکلیف ہونے لگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ابراہیم ذرا انتظار کر لیتے، ہم تم کو سرجری کا طریقہ بتا دیتے اور پھر تمہارے کو اس میں سہولت ہو جاتی۔ تو حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے جو اپنا خلت عطا کی تھی، دوستی تھی، اللہ تعالیٰ کا دوست کوئی نہیں ہوتا، اللہ کا دوست حضرت وجعل ابراہیم خلیل، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا تھا، خلیل اللہ تھے، وہ اللہ کے دوست تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ ہیں اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں۔ حبیب اللہ میں الگ بات ہے، میں وہ بات نہیں سمجھاؤں گا اس وقت، خلیل اللہ میں کیا باریکیاں اور حبیب اللہ میں کیا باریکیاں ہیں۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ تھے، اللہ کے دوست تھے، اور دوست کا معاملہ کیا رہتا ہے کہ بڑی رازداری چلتی ہے ان کے اندر، وہ یہ اپنے دل کی باتیں، وہ اپنے دل کی باتیں ایک دوسرے کو کہتے ہیں، اور جو محبوب ہوتا ہے اس کے ناز اٹھائے جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناز اٹھائے جاتے تھے، ان کی نبوت کے ناز اٹھائے جاتے تھے، اور ان پر بڑے الطاف و عنایات ہوتے تھے، وہ حبیب اللہ تھے، اور ان سے اللہ محبت کرتا تھا، ان کے ناز اٹھاتا تھا۔ یہ دوست تھے، ان سے باتیں اللہ تعالیٰ کی چلتی تھی، اور اللہ تعالیٰ ان سے دوستی اور یاری کیے ہوئے تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب آیا تو پہلے تو اپنے مہمان کا اکرام کیا، آنے والے مہمان کا اکرام کرو، آئے تو کوئی بھی آئے تو اس سے سلام کلام کرنے کے بعد اس کو چائے پلا دو، کچھ جیسے یو پی وغیرہ میں گڑ دے دیتے ہیں، پھر پانی دے دیتے ہیں، اس طرح کچھ بھی دے دو تاکہ وہ آپ کے یہاں کھا لے پی لے، پھر تھوڑی سی اب پھر پوچھو اس کو تعارف کراؤ۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ انہوں نے یہاں دوسری بات، یہاں انہوں نے کھایا نہیں، ان کو ڈر محسوس ہوا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے کہا تم کو لڑکا ہونے والا ہے۔ حضرت ابراہیم تو بوڑھے ہو گئے تھے، تو کہا لڑکا ہونے والا، تو بات چیت چل رہی، اندر آواز پہنچ گئی۔ عورتیں باہر جب کوئی آتا ہے، یہ ایک راز کی بات بتا رہا ہوں، سب مرد غور سے سنیں شادی شدہ، کہ جب باہر مرد کے کمرے میں اگر باہر والا کوئی آتا ہے تو عورت کے کان اس کمرے میں رہتے ہیں جہاں وہ اس کا شوہر بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نے بھی کان لگا کر رکھی۔ اب یہ فرشتہ کہہ رہے تمہارے یہاں لڑکا پیدا ہونے والا۔ حضرت سارہ کو اولاد نہیں تھی اس وقت تک، اور حضرت سارہ کو اولاد نہیں تھی۔ اب ان کو جب انہوں نے کہا کہ لڑکا ہونے والا ہے تو یہ آئی چلاتے ہوئے زور زور سے بولتے کیا بات کرتے ہو، یہ بھی کوئی بات ہے، اور میرے کیسے ہوگا، میں جوانی میں ہونا چاہیے تھا، جوانی میں نہیں، اب بڑھاپے میں ہوگی۔ تو فرشتے نے کیا کہا؟ فرشتے نے یہ کہا، اس واقعے کو قرآن مجید میں دسیوں مقام پر بہت الگ الگ انداز سے ہر جگہ، اتعجبین من امر اللہ، اللہ کے نبوت کا گھر ہے اور اللہ کی قدرت سے تم کو تعجب ہوتا ہے کہ کیسے بچہ پیدا ہو، تم کو نہیں تعجب کرنا چاہیے۔ تمہارے ہاں تو ساری چیزیں نوادرات میں سے ہوتی ہے، انہونی ہوتی ہے، اللہ اپنی قدرت سے کرتے ہیں، تم کو تو قدرت خداوندی کے سبق تم کو عیاناً دکھائے جاتے ہیں۔ تو جب انہوں نے کہا تو فرشتوں نے کیا کہا
کہ اور وہ عورتوں کا جو انداز ہے وہ اس طرح سر پیٹتے ہوئے آنا، تو وہ انہوں نے پورا وہ اپنا نسوانی انداز اختیار کیا، اور اس میں کوئی وہ نہیں تھا، احتجاج نہیں تھا، حیرت تھی اور تعجب تھا۔ تو وہ آئی اور انہوں نے کہا میں تو بانجھ اور بڈھی ہو گئی ہوں، اب میرے کیسے بچے ہوگا، کیونکہ بانجھ عورت کو اولاد نہیں ہوتی، اور بڑھاپے میں بھی اولاد کے لائق عورت نہیں رہتی، کیونکہ عجوزہ اس عورت کو کہتے ہیں جس کو مہینے والا خون MC آنا بند ہو جائے، اس کو عجوز کہتے ہیں۔ تو وہ بھی بند ہو چکا ہے، اب تو پورا معاملہ ہی اپنا تو بند ہے، تو کیسے اولاد ہوگی؟ ان کے لیے بھی حیرت کی بات تھی۔ تو کہا کہ ہوگا، بس اللہ میاں نے کہہ دیا ہے، اللہ کا کہنا واقع ہو کر رہے گا۔ فرشتوں نے کہا ہوگا۔ قالوا كذلك قال ربك، تو تیرا، اب فرشتے مخاطب ہو گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ سے، تیرا پروردگار کہہ رہا ہے کہ بچہ ہوگا تو ہوگا۔ حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے حاملہ کروایا بغیر شوہر کے، اللہ قدرت والے۔ حضرت آدم کو پیدا کیا اللہ نے اپنی قدرت سے، جبکہ کوئی نمونہ نہیں تھا۔ حضرت آدم کے پہلو سے اللہ نے حوا کو پیدا کیا اپنی قدرت سے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد دی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح حضرت یحییٰ اور زکریا علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام اللہ سے دعا کی۔ ایک مرتبہ انہوں نے حضرت مریم کے پاس کھانے کا سامان دیکھا تو کہا کہ اللہ کی بچی کی کیا شان ہے، کاش میری بھی اولاد ہوتی۔ اندر سے ایک داعیہ پیدا ہوا، اور وہ ایسا معاملہ تھا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ حضرت زکریا علیہ السلام کی اس قلب کی کیفیت پر پوری نظر رکھے ہوئے تھے۔ ایک اندر سے ایک داعیہ پیدا ہوا، ایک جذبہ پیدا ہوا، اور حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی، اور وہ دعا سورہ مریم میں اور سورہ آل عمران میں اللہ نے جو بیان کی ہے بہت عجیب و غریب دعا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہنے لگے اللہ ربی حبلی من لدنک ولیہ، ہے اللہ مجھے اپنے آپ کوئی مجھے ولی دے دے، میرا بھی نام چلے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً کہا ٹھیک ہے ہو جائے گا۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام نے جو سنا کہنے لگے ہو جائے گا، اللہ کہہ رہے ہو جائے گا، تو ان کو تھوڑا سا وہ ہوا کہ اللہ ہو تو جائے گا، آپ نے کہہ دیا طے ہو گیا، لیکن مجھے علامتیں بتا دیجئے کیسے ہوگا، کیا ہوگا۔ میں تو کہا کرنے لگے جس دن سے تمہارا بولنا بند ہو جائے گا اس دن تمہارا بچہ پیدا ہو جائے گا۔ لا تکلم الناس ثلاثۃ ایام ثلاثۃ لیال صبیا، تم 3 راتوں تک بول نہیں پاؤ گے، جس دن تمہاری بولتی بند ہو جائے گی اس دن تمہارے گھر پیدا ہو۔ اور اس کا نام یحییٰ رکھنا، ہم نے اس کا نام یحییٰ رکھا، اور دنیا میں اس سے پہلے ایسا نام کسی کا رکھا نہیں گیا یحییٰ، اور ہم نے اس کا نام تجویز کر دیا۔ تو اللہ قدرت والے ہیں، وہ اپنی قدرت کے اظہار کرتے ہیں۔ تو انہ هو الحکیم، حکمت والے۔ کب کس کو بچے دینا چاہیے، بعض لوگ جلدی کرتے، بچہ نہیں ہو رہا، بچہ نہیں، شادی ہوئی تو شروع ہو جاتا، اور عورتوں میں زیادہ یہ خرابی رہتی ہے، ابھی تک نہیں ہوا، سال ہو گیا، ابھی تک نہیں ہوا، سال ہو گیا، 2 سال ہو گئے، ہوا نہیں، کہیں جاؤ ڈاکٹر کو بتاؤ، پھر وہاں نہیں جب تو بابا کے پاس جاؤ، فلاں جگہ چادر چڑھا دو، وہاں ہو جائے گا، ادھر بھاگ ادھر دوڑا ادھر دوڑا، ارے ہوگا، حکمت والے ہیں، کب دینا، کس کو دینا، کیسے دینا، کہاں دینا، وہ جانتے ہیں، جلدی کا کو۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ نئے فقیر کو بھیک کی جلدی زیادہ رہتی ہے، تو اب جلدی سے ادھر شادی نہیں ہوئی تو ادھر بچہ پیدا ہونا چاہیے، تو اللہ زیادہ جانتے ہیں کہ کس کو کب اولاد دینا چاہیے، حکیم اور علیم بھی ہے، اور برابر سسٹمیٹک ان کا وہ ہے کہ کس کو دیں، کیسے دیں، تو وہ برابر کرتے ہیں۔ قال فما خطبكم ايها المرسلون، اب جب یہ گھریلو انداز کا ایک ماحول بن گیا، فری ہو گئے، حضرت ابراہیم بھی ان میں مانوس ہے، اور انہوں نے خوشخبری بھی دی کہ ابراہیم تمہارے بچے پیدا ہوں گے، مزے کی باتیں چل رہی ہے، اور ان کی بیوی کا بھی ٹینشن دور ہو گیا کہ اب میں بھی اماں بننے والی ہوں، وہ بھی نحال ہے، اور تو جب ایک بڑا دوستی والا اور پر کیف فضا بن گئی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قال فما خطبكم ايها المرسلون، اے رسولو تمہارا کس سلسلے میں آمد ہوئی ہے، کوئی خاص ٹارگیٹ ہے تمہارا، کیوں آئے ہو، ذرا تم ایسے بے مقصد تو نہیں آئے ہو۔ ابراہیم کو یہ خبر تو کسی اور ذریعے سے بھی دی جا سکتی تھی، لیکن تم جو آئے ہو نا تو کچھ خاص گڑبڑ معاملہ ہے۔ قال فما خطبكم، کیا پیغام ہے تمہارا اے رسولو، قالو
اب انہوں نے جو بات کہی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، انہوں نے کہا ہم ایک نافرمان قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، ہم ایک نافرمان قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، لنرسل علیہم حجارۃ من طین، تاکہ ہم ان پر مٹی کے بنے ہوئے پتھروں کی بارش کر دیں، لنرسل علیہم حجارۃ من طین، پکی مٹی کے بنے ہوئے پتھروں کی بارش کر دیں، اور وہ کیسے پتھر ہوں گے؟ مصومۃ عند ربک للمسرفین، نشانیاں لگی ہوئی ہیں ہر پتھر پر اللہ کی تیرے پروردگار کے بارے میں کہ حد سے زیادتی کرنے والوں کے لیے۔ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے جس بستی کو یہ ٹارگیٹ کرنے جا رہے تھے اس بستی سے مومنوں کو نکال دیا۔ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ، اس بستی میں مسلمانوں کے ایک گھر کے علاوہ کوئی گھر نہیں تھا، ایک ہی فرمانبردار، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس گھر کو پہلے نکال لو اور باقی بستی پر پتھر برساؤ، پتھر برسائے گئے، اور وہ پتھر سب پر نشانیاں لگی تھی، نشانیاں لگائی گئی تھی، مصومتاً نشانیاں لگی، اور یہ واقعہ ہے قوم لوط کا۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور بحر میت بحر مردار کے علاقے میں حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ رہتے تھے۔ ان کی قوم میں چند بری عادتیں تھیں، جن میں ایک سب سے بری عادت یہ تھی کہ یہ اپنی شہوت کو مردوں سے پوری کرتے تھے، ان کو عورتوں سے شہوت اپنی پوری نہیں کرتے تھے، اور ان میں سارے کے سارے یہ گیز تھے، اور ان کی عادتیں بڑی خراب تھیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو سمجھانے کے لیے حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا کہ یہ جو بدفعلی کا عمل کرتے ہو یہ بڑا گندا اور گھناؤنا عمل ہے، اللہ رب العزت کو یہ عمل پسند نہیں ہے۔ لیکن ان کی قوم نے اس کو کہا ہے لوط تم زیادہ پاک باز بنتے ہو تو ہماری بستی سے نکل جاؤ۔ جب اس طرح کی انہوں نے باتیں کی تو اللہ تعالیٰ نے ایک دن فرشتے بھیجے، فرشتے آئے بالکل جوان خوبصورت چھوکروں کی شکل میں، اور بالکل ان کو مونچھ بھی نہیں نکلی بھی اور سبز آغاز کے دیکھے تو آدمی کو ان میں رغبت ہونے لگے۔ اب جیسے یہ بستی میں صبح صبح داخل ہوئے تو یہ دوڑے ان کے پیچھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو کہا بھائی کدھر؟ تو کہنے لگے ہم لوط کے مہمان۔ تو اب یہ پوری قوم لوط علیہ السلام کے گھر کا انہوں نے گھیراؤ کر لیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کہنے لگے لا تخزونی فی ضیفی، مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا مت کرو، میرے مہمان ہیں وہ، اور تم کیا کرتے ہو؟ یہ میری بیٹیاں ہؤلائی بناتی، میری بیٹیاں ہیں، تم ان کے ساتھ اپنی خواہش پوری کر لو، ان کے ساتھ شادیاں نکاح کر کر۔ انہوں نے کہا تو جانتا ہے ہم کو ان تیری بیٹیوں میں کوئی دلچسپی نہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کا ہؤلائی بناتی کہنا علماء اور مفسرین نے لکھا ہے کہ قوم کی بیٹیاں اس سے مراد تھی۔ حضرت ابراہیم لوط علیہ السلام کی ظاہر بات ہے اتنی بیٹیاں تو ہوگی نہیں، اور یعنی گاؤں کی بستی کی لڑکیاں اس سے مراد تھی، لیکن انہوں نے کہا، ان مہمانوں نے کہا لوط علیہ السلام سے، کہنے لگے آپ فکر مت کرو، یہ ہم تک پہنچ نہیں سکتے، ان کا انتم سنسکار ہونے والا ہے آج، اور آپ ٹینشن مت لو، ان آپ کے درمیان ان کو کرنے دو، یہ تو حجت کے لیے یہ سارے ان سے دھمال چوکڑی کرائی جا رہی ہے، جب یہ پورا کر لیں گے آج ان کو کودنے دو جتنا، کیونکہ صبح ہونے سے پہلے پہلے یہ بستی کو ایسا مارا جائے گا کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ باقی رہیں گے۔ اور دریا مردار بحر میت جو ہے وہ وہاں پر صدوم کا علاقہ جو ہے وہاں پر اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں دھسا دیا، اس پر پتھر مارے گئے، اور آج بھی یہ حال ہے کہ وہ بستی جس سمندر کے علاقے میں تھی اس دریا میں کوئی چیز زندہ باقی نہیں رہتی، اس کی نحوست ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک و برباد کر دیا۔ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ کا ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کو بچا لیا کرتے ہیں۔ مسلمانوں کا جو گھر تھا اللہ نے اس کی حفاظت، وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، اور ہم نے چھوڑ دیا ان میں ہماری نشانی ان لوگوں کے لیے جو کہ دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں، کہ اللہ کا دردناک عذاب آنے والا اس سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے ایک بہت بڑی نشانی ہے۔
آج بھی دنیا حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی بدفعلیوں والے عمل کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ جا رہی ہے، اور یہ نہیں ہے کہ صرف یہ باقاعدہ اس کو دنیا قانونی حیثیت دے رہی ہے، اور بہت سارے لوگ جیسے آپ نے جمعے میں سنا تھا، کوئی بیچارہ اللہ اس کو ہدایت اور توفیق دے، وہ نوجوان کہ میں یعنی بلو فلم جب تک نہیں دیکھتا ہوں میں جو سکون نہیں ملتا ہے، تو یہ ان کو دیکھ کر لوگ اپنے گھروں میں رہنے والی عزت دار اور شریف عورتوں کے ساتھ اس طرح کی ذلیل حرکتیں اپنی بیویوں کے ساتھ کرتے ہیں، اور اللہ نے بڑا سخت گناہ قرار دیا، وَمَنْ عَادَ ذَلِكَ بَعْدَ ذَلِكَ أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو اپنی بیویوں کے ساتھ بھی راستے کو چھوڑ کر یعنی دروازے کو چھوڑ کر کھڑکی کی طرف سے آئے گا وہ ظالم ہوگا اور بڑا گناہ گار ہوگا۔ تو اس سے بچنا چاہیے۔ آج کل لوگ ان طرح کی فالتو چیزیں دیکھتے رہتے ہیں، اور غلط سلط جو شہوت پوری کرنے کے غلط سلط طریقے ہیں، وہ طریقوں کے بارے میں ہم سے خود سوالات کرتے رہتے ہیں، لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ فلانے طریقے سے کرنا، ارے جو طریقہ ہے بس وہی طریقے سے کرنا، فالتو طریقے کائے کو پڑتا ہے؟ شہوت طریقہ وہ یعنی 1-2 منٹ کا جوش رہتا ہے، اس کے بعد تو ایسا ٹھنڈا ہوتا ہے کہ اس لاش پر کو اٹھا کر پھینکنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا، لیکن آدمی ہے کہ وہ تھوڑی سی لذت کے لیے پتہ نہیں کیسی کیسے گناہ اور کیسی کیسی ترکیبیں اختیار کرتے رہتا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ آج ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ بھئی اعتکاف میں بیٹھنے والے حضرات یہ نیت کریں کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے لیے اور لیلۃ القدر کو تلاشنے کے لیے یہاں بیٹھا ہوں، اس نیت کے ساتھ بیٹھے، تو اگر وہ رات بھر سوتا بھی رہے گا تو اس کو لیلۃ القدر بھی ملے گی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کا ثواب بھی ملے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو اجر بھی بھرپور دے گا۔ اور اس اعتکاف میں آدمی کیا ہے، سب سے کٹ کر اللہ سے جڑا ہے، سب سے کٹ کر اللہ سے جڑا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غار حرا کی تنہائیوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹھنا اللہ کو ایسا پسند آیا کہ آج صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے بعد بھی اللہ نے اعتکاف کی تاکید فرمائی کہ آپ اعتکاف کیا کرو، اور اعتکاف میں جو ہے اللہ کے ساتھ معتکف کا جب وہ سب سے کٹ جاتا ہے، رب سے جڑ جاتا ہے، تو ایک خاص تعلق ہوتا ہے۔ وہ سوتا بھی رہتا ہے تو اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے، وہ سوتا بھی رہتا ہے تو اللہ کی نظر رحمت و عنایت اس کے دل پر ہوتے رہتی ہے، وہ سوتا بھی رہتا ہے تو اس کو لیلۃ القدر نصیب ہو جاتی ہے۔ لیکن بہتر یہ کہ سونے کے واسطے نہیں آیا، جاگتا رہے اور اللہ سے مانگتے رہیں، لایانی باتیں نہ کریں بلا ضرورت، مسجد کے اعتکاف کے حدود کے باہر نہ جائیں، یہ مسجد پوری کی پوری معتکف ہے، اس کے باہر کا حصہ یہ اعتکاف میں شامل نہیں ہے، اس میں قضاء حاجت کے علاوہ نہ جائیں، غیر ضروری دنیا کی کوئی بات نہ کریں۔ بات کرنا ہے جیسے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں تو دین سیکھ سکتے ہیں، نمازوں کے حلقے لگا لو اور فضائل اعمال منتخب احادیث کی تعلیم کر لو، اپنا ایک ٹائم مقرر کر کر اپنی دعاؤں کا اجتماعی انفرادی دعائیں کر لو، رات میں اپنی نمازیں انفرادی طور پر پڑھو، اور پھر اپنی دعاؤں کے ساتھ اجتماعی دعا وغیرہ کرنا چاہیں تو آپ لوگ کر سکتے ہیں، اپنے خوب تلاوت کثرت کے ساتھ کرتے رہو، لیکن غیر ضروری باتیں نہیں، کسی سے مسئلہ پوچھنا، یا یہاں جماعتیں وغیرہ آتی ہے یا دینی عمل ہوتا ہے جیسے یہ عشاء کے بعد کا عمل ہوتا ہے، ان میں بیٹھنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اور اگر کوئی نہ بیٹھنا چاہے تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے اعتکاف معتکف میں ہی بیٹھے اور اپنی لو بس اللہ سے لگاتا ہے، بس لو لگ جائے اللہ سے، اے اللہ تیرے در پر آیا ہوں، مر کر جاؤں گا جھولی بھر کر جاؤں گا، بس یہی بولنا ہے اس کو، اور کچھ بولنا نہیں ہے، بس اللہ سے مانگو۔ آج کی تاکرات ہے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا مولانا محمد بارک وسلم، اللہم لک الحمد کلو و لک الشکر کلو، علانیتہ و سر عز جارک و جل ثناؤک و لا الہ غیرک، اللہم انا نسألک موجبات رحمتک و عوائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من كل لا تدع لنا ذنبا الا غفرت ولا هما الا فرجت ولا كربا الا نفست ولا ضرا الا كشفت ولا عيبا الا سترت ولا عسيرا الا يسرت ولا مريضا الا شفيت ولا مريضا الا شفيت ولا مريضا الا شفيت ولا مسافرا الا بلغته ووعديت ولا حاجة هي لك رضا ولا لنا فيها صلاح الا قضيتها يا ارحم الراحمين
یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین الیک ربی فحببنا وفی انفسنا لک ربی فضللنا وفی اعین الناس فعزمنا وعلى صراطك المستقیم فثبتنا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا اللهم انصرنا على من بغى علينا ربنا اجعلنا لك ذكارا لك شكارا لك رهابا لك متواء لك مطيعا إليك مخبتا إليك أواها منيبا ربنا تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وسدد لساننا وثبت حجتنا واسلل سخيمة أمورنا اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما بعدت بين المشرق والمغرب ونقنا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به 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 ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا 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 أنت مولانا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ بہت گناہگار خطا کار ہیں اے اللہ اپنے گناہوں کے اقرار کے ساتھ حاضر ہیں اے اللہ نہ ہماری پیشانی کے بال پکڑ کر اے اللہ ہم سے اطاعت کرا لیجئے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے اے اللہ آپ بڑے کریم ہیں اے اللہ آپ کو کیا پرواہ ہے بندوں کے گناہ کو اے اللہ شمار کرنے سے اور اے اللہ آپ کو کیا مزہ آتا ہے اے اللہ آپ کو تو درگزر کرنے میں مزہ آتا ہے آپ تو موقع دیتے ہیں آپ نے کہا استغفروا ربکم انہ کان غفارا اے اللہ آپ نے کہا معافی مانگو پلٹ کر آ جاؤ میرے بندو میری رحمت میں وسیع ہے اے اللہ آپ نے وسعت کل شے کہا رحمتی وسعت علی کل شے اے اللہ آپ کی رحمت بڑی وسیع ہے اے اللہ ہم بڑے گناہگار پاپی ہیں اے اللہ ہماری جوانیاں داغدار ہے ہماری راتیں گناہوں میں گزری ہے اے اللہ ہمارے بڑھاپے نافرمانیوں میں گزر رہے ہیں اے اللہ ہمارے معاشرے تیری نافرمانی میں گزر رہے مرد گناہگار ہیں عورتیں گناہگار ہیں اے اللہ اب تو بچے بھی گناہوں سے نہیں بچتے اے اللہ اسلامی انسانی اس معاشرہ نظر نہیں آتا جو تیرے حبیب مصطفیٰ نے تیار کیا تھا اے اللہ کوئی ابو بکر صدیق نظر نہیں آتا کوئی عمر فاروق نظر نہیں آتا اے اللہ کوئی بلال نظر نہیں آتا اے اللہ کوئی سمیہ کوئی عائشہ کوئی فاطمہ آج نظر نہیں آتی اے اللہ معاشرہ بری طرح خراب ہو چکا ہے اے اللہ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے قومیں ہم پر ٹوٹ پڑ رہی ہے اے اللہ جس طرح بھوکے پیالے پر ٹوٹ پڑتے ہیں اے اللہ جس طرح بھوکے پیالے پر ٹوٹ پڑتے ہیں ایسے قومیں اے اللہ ان میں رغبت کرنے لگی ہے اے اللہ تو ہم کو اے اللہ تو ہم کو ہماری بدعمالیوں کے حوالے نہ فرما دے اے اللہ بدعمالیوں کے حوالے نہ فرما دے اے اللہ ہم پر ظالموں کو مسلط نہ فرما دے اے اللہ ہم پر رحم کا کرم کا عفو کا عافیت کا معاملہ فرما اے اللہ ہم پر رحم کا کرم کا عفو کا عافیت کا معاملہ فرما اے اللہ ہمارا دین بنا دنیا بنا دین بنا دنیا بنا دین بنا دنیا بنا اے اللہ ہم کو جنت الفردوس عطا فرما اے اللہ جنت الفردوس عطا فرما اے اللہ جنت الفردوس عطا فرما اے اللہ قبر کی سختیوں سے اور وہاں کے سوالات میں اللہ ہم کو کامیاب فرما موت کی سختیوں سے حفاظت فرما قبر کے عذاب سے حفاظت فرما اے اللہ میدان محشر میں جب تیرے حضور حاضری ہو اے اللہ تیرے حضور حاضری ہو تو اللہ رسوائی سے بچا لے رسوائی سے بچا لے اے اللہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے اے اللہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے اے اللہ حوض کوثر پر جام کوثر عطا فرما دے اے اللہ جب تیرے نبی کے پاس امتی آ رہے ہوں گے ہم نے تیرے نبی کے ارشاد کو سنا ہے فرشتے ان کو روک رہے ہوں گے روک رہے ہوں گے روک رہے ہوں گے اے اللہ ان میں ہمارا شمار نہ فرما جو روک دیے جائیں اور تیرے نبی کے حضور میں حاضر نہ کیے جائیں اے اللہ ہم کو تیرے نبی بلا لے اپنا لے اپنے ہاتھوں سے جام کو
اے اللہ پلا دے، اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پلا دے، تیرے نبی کہہ دے یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، میرا بن کر زندگی گزارا تھا، اے اللہ ہم کو نبی والا بنا دے، نبی والا بنا دے، نبی والا بنا دے، صدیق کے جیسا بنا دے، فاروق کے جیسا بنا دے، بلال کے جیسا بنا دے، اے اللہ تیرے نبی کہتے ہیں یہ میرا ہے، تو کہتے ہیں یہ میرا ہے، میرا ہے، میرا ہے، میرا ہے، اے اللہ ہم کو اپنا بنا لے، اپنا بنا لے، اپنا بنا لے، اے اللہ ہمارے اخلاق درست فرما دے، اخلاص دے دے، ایمان دے دے، قرآن کی حلاوت نصیب فرما دے، اخلاص کی دولت عطا فرما دے، اے اللہ کو اچھے پکے سچے مسلمان بنا دے، اے اللہ اس مسجد میں آنے والے سارے مصلیوں کو اے اللہ دور دور سے آئے ہیں، دور دور سے آتے ہیں، اے اللہ بارش کی شدت کے باوجود آتے ہیں، چھوٹے بھی آتے ہیں، بڑے بھی آتے ہیں، بوڑھے بھی آتے ہیں، اے اللہ تیرے قرآن کو سننے کے لیے آتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اے اللہ ان کے آنے کو بے انتہا قبول فرما، ان کے اخلاص کی برکت سے ہماری نمازوں کو قبول فرما لے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، اے اللہ ہم کیسے تو جانتا ہے، اے اللہ اے اللہ ہماری زندگیوں کا علم اگر ان کو ہو جائے تو اے اللہ یہ کبھی ہمارے پاس نہ آئے، تو نے ستاری فرمائی، دنیا میں فرمائی، آخرت میں فرما لے، دنیا میں فرمائی، آخرت میں فرما لے، اے اللہ ان بندوں کو بہترین جزا اور بدلہ عطا فرما دے، اے اللہ جو لوگ ہمارے ساتھ بھلائی کا احسان کا معاملہ کرتے ہیں، اللہ یاسر ہے، جاوید ہے، اور اے اللہ رکشے والا اعجاز ہے، اے اللہ ان سب کی دین دنیا کی ساری ضرورتوں کو پوری فرما دے، ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اے اللہ ہر طرح کے شرور سے، فتن سے، آفتوں سے، بلاؤں سے اے اللہ مبتلا اور آزمائش میں مبتلا ہونے سے حفاظت فرما لے، عذاب قبر سے حفاظت فرما لے، اعتکاف کرنے والوں کے اعتکاف کو بے انتہا قبول فرما، رمضان جتنا باقی ہے اے اللہ اس کی قدردانی نصیب فرما، اے اللہ ہمارے مرنے والوں کی مغفرت فرما، اے اللہ برکت والا عافیت والا رزق عطا فرما، سال بھر کی روزی کا عافیت کے ساتھ انتظام فرما دے، مہلک امراض سے بچا لے اور صحت عطا فرما دے، اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت دے دے، بیماروں کو صحت دے دے، بیماروں کو صحت دے دے، اے اللہ ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے، جن کو اولاد دی ان کو اولاد کا سکون عطا فرما دے، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما دے، اے اللہ جن کی بیٹیاں بن بیائی بیٹھی ہوئی ہیں اے اللہ ان کے لیے نیک اور صالح اے اللہ نئے رشتوں کا انتظام فرما دے، اے اللہ گھروں کو آباد فرما دے، گھروں کو آباد فرما دے، اے اللہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں عطا فرما دے، اے اللہ حج بیت اللہ نصیب فرما دے، اس پورے مجمع کو بے انتہا قبول فرما لے، اے اللہ رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرما، لیلۃ القدر نصیب فرما، جبریل کا مصافحہ نصیب فرما، فرشتوں کی زیارت نصیب فرما، اے اللہ اس کے انوار و برکات ہم پر نازل فرما، سال کے اخیر تک ہم کو خیر و عافیت کے ساتھ پہنچا، اے اللہ ہر طرح کے ضرر سے، نقصان سے، شر سے، فتنوں سے، آفتوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے اے اللہ اپنے امان و حفاظت میں لے لے، ہماری طرف سے سب کو کافی ہو جا، اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اثر پر رحمتوں برکاتوں کی چادر تان دے اور کھول دے برکتوں کے دروازے اور رحمتوں کے دروازے اور درود کے دروازے اور سلام کے دروازے، اے اللہ صحابہ کرام بزرگان دین کو بہترین جزا اور بدلہ عطا فرما، اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کا کہا چاہتے ہیں، متمنی ہے، حق ہے، احسان ہے، اے اللہ ان کی جائز حاجات کو پوری فرما دے، دین دنیا کی ضرورتوں کو پوری فرما دے، اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے، قرآن کے پڑھنے پڑھانے کی برکت سے، سننے سنانے کی برکت سے، اے اللہ اس بڑی یہ تاکراتوں کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الامي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين، آمين برحمتك.